حضرت سعدی کی خدمت میں حاضر ہو کے کسی نے شکایت شروع کر دی، میرے دوست بڑے برے ہیں، بڑے بے وفا ہیں، بڑے لالچی ہیں، اور ان کے اندر صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ دیکھنے کی طبیعت ہے، وہ میرا کچھ سوچتے نہیں، چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت خیر کے جملے کہہ کے بار بار سمجھاتے کہ میاں ایسا نہیں ہوتا، ان میں خوبیاں بھی ہوں گی۔ اگر عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ وہ بد مذہبیت کی طرف مائل نہیں ہے تو پھر تم خیر کے ساتھ ان سے رابطہ رکھو، اللہ فضل کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جب بندہ شکووں پہ اترا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ شکوے ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس شخص نے جب نہ ہی مانا، کہا نہیں نہیں میرے دوست برے ہی بہت ہیں، تو حضرت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمانے لگے بھائی پانی جتنا مرضی بھی میلا کچیلا ہو نا، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ ہی جاتا ہے، اور بہت بڑی بات ہے کہ آگ ہی بجھ جائے جس سے۔ دوست بہت برے بھی ہوں تو پھر بھی کسی نہ کسی موقع پر وہ کام آ جایا کرتے۔ عزیز دوستو، انسان کو پہچاننا چاہیے اللہ نے اسے صلاحیت کیا دی۔ ہم تقریریں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں کہ ختم نبوت کی تحریک میں علماء نے کردار ادا کیا، لیکن ختم نبوت کے کچھ گمنام سپاہی بھی ہیں، کچھ ایسے کارکن بھی ہیں جن کے نام تو تاریخ میں شاید موجود نہیں پر لہو موجود ہے، خدمت موجود ہے، ڈیوٹی موجود ہے، ذمہ داری موجود ہے۔ لیڈر کارکنوں سے بنتے ہیں نا، قیادت کارکنوں کی جاتی ہے نا، اور اگر کسی جماعت میں کارکن ہی نہ ہو تو اس میں قائد کیسے ہوگا؟ بہت سارے باصلاحیت لوگ اس پنڈال میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے، صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی صلاحیت کو نہیں پہچانتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے، وہاں بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ گئے، زندگی کے قیمتی اوقات اور خوبصورت موتی ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی صلاحیت کو پہچانے، آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر اپنی صلاحیت پہچاننے کے بعد آپ کو ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لیں، پھر ایک کام کرنا شروع کریں، اور پھر جو کریں نا اسے ذرا جم کے کریں۔ سارے کام بے شک نہ کریں، ایک آدھی کریں، پر جو کریں وہ ذرا صحیح کر کے کریں، ذرا تواتر کے ساتھ کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ کوئی ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پہچانے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہر شخص ہر کام کر سکتا۔ آپ چلے جائیں کسی کالج اور یونیورسٹی میں، سارے اساتذہ میتھ نہیں پڑھاتے، کچھ بایو پڑھائیں گے، کوئی فزکس پڑھائے گا، کوئی انگریزی پڑھائے گا۔ مدارس میں چلے جائیں تو شیخ الکل کم ملتے ہیں، کوئی صرف پڑھائے گا، کوئی نحو پڑھائے گا، کسی کی توجہ منطق پر زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فقہ سے زیادہ دلچسپی ہے، کوئی کہتا ہے میرا مضمون اصول حدیث ہے، کوئی کہتا ہے میرا مزاج اصول تفسیر کا۔ تو آپ کو مختلف شعبہ جات میں لوگ ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑے بزرگ کی بات ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، بعض لوگ کہہ دیتے نا فلانا تو صرف واعظ ہے، وہ تو خطیب ہے جی صرف۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں فلاں خطیب کی تقریر سن کر دین کی طرف مائل ہوا۔ وہ بعد میں شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بنے، لیکن انہیں اس طرف مائل کرنے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ بنایا وہ ایک واعظ اور خطیب کو بنایا۔ وہ بعد میں جو درجات انہیں ملے وہ تو ملے، لیکن ایک شخص جو دین کی بات کرتا تھا مجموع میں آ کر، محافل میں آ کر، وہ ذریعہ بنا۔ تو ہم پہلے تو اپنی صلاحیت کو پہچانیں۔ ہم کیا ڈیوٹی، سارے لوگ سارے کام کر سکتے؟ سب کام نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، پر قرآن مجید سب سے شاندار جو پڑھتے تھے تو حضرت ابی بن کعب پڑھتے تھے، اور قرآن مجید کے ساتھ جن کو گہرا شغف تھا، لگاؤ تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور جن کو حضور کی دعا سے قرآن کا مفہوم ذرا گہرا کر کے آتا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ ان کو زیادہ گہرائی میں اترتے تھے وہ کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ باقی بھی سب قرآن مجید جاننے والے تھے، باقی سب کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی شانیں سب کی قرآن حکیم میں بیان فرمائی، لیکن کچھ لوگ کسی ایک شعبے میں مہارت رکھتے ہیں،
اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیا جائے، اس پر ڈیوٹی شروع کر لی جائے، وہ کام مضبوطی سے کیے. ہم نہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بھی صحیح. اچھا پھر ایک اور بڑی مصیبت ہے، سب کے کاموں پہ نظر ہے، جن سے کوئی لینا دینا نہیں اس پر بھی، تو اپنے اوپر توجہ ہی نہیں کہ میں کوئی کام کر جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی گہری حضور نے دعا دی تھی اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما، تو گہری نظر تھی تفسیر قرآن پر گہری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کی میٹنگ بلاتے تو جناب عبداللہ ابن عباس کو آگے بٹھایا کرتے. تو کچھ لوگوں نے کہا حضور یہ کالی زلفوں والا نوجوان آپ بزرگوں اور کبار صحابہ کے بیچ بٹھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں تجربہ نہ کرا دے اس نوجوان کا، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں، اس کا تجربہ نہ کرائیں. کہا جناب کرا دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محفل میں پوچھا، آپ نے کہا بھی تفسیر بیان کرے سورہ نصر کی سارے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کی تفسیر بیان کریں. تو کسی نے کہا اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور کسی صحابی نے فرمایا اس سے مراد مجموعی فتوحات اور غلبہ ہے. سب نے اپنی اپنی دانش میں جواب دیے اور عمدہ جوابات دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ ابن عباس سے فرمایا آپ بھی اس کی تفسیر کریں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کے کہنے لگے یہ سورت نبی پاک علیہ السلام کے وصال کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ اس میں سورہ نصر میں اشارہ ہے کہ وقت وچھوڑے کا آ گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب ایک ایک دو دو نہیں، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہونے لگی. فسبح بحمد ربک واستغفر، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب اب آپ اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں. تو یہ حضور کے وصال کی بات کرتی ہے یہ سورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب حضور کا وصال ہوگا. بس سیدنا عمر بھی رو رہے ہیں اور بیٹھی محفل میں ساری کی ساری محفل بھی رو رہی ہے. تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تم سمجھ تو گئے ہوگے، میں اس کالی زلفوں والے نوجوان کو اس لیے آگے بٹھاتا ہوں کہ اللہ نے اسے قرآن کی سمجھ زیادہ عطا فرمائی، فہم قرآن اللہ نے دیا، اپنی صلاحیت کو پہچانے. آپ جو حضرت عمر بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھتے تھے لیکن فرماتے تھے تراویح کی امامت حضرت ابی بن کعب کریں گے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کو عمدہ تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہر آدمی کا ہر شعبہ نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں اپنی صلاحیت نہیں پہچانتے اور پھر کوئی کام نہیں کرتے، وقت ضائع کرتے. ہمارے ملک میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تبصرے کرنے کا کام ہے. آؤ بیٹھیں تھوڑی دیر اور 4 5 6 لوگوں کی پگڑیاں کھولیں، لوگوں پر آوازیں کسیں، تبصرے کریں، کام کرتے نہیں کوئی. اور تبصرہ اس لیے سب سے زیادہ جن لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ صحافی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو باقاعدہ اپنے شعبے کے لحاظ سے صحافی، ایک ویسے ہی بغل میں موبائل دبائے ہوئے ہیں اور وہ بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، انہیں بھی سارا ہی پتہ ہے، اندر کی خبریں جانتے ہیں. اور میرے بھائی اپنا وقت نہ ضائع کرو، ٹائم نہ ضائع کرو. حدیث پاک میں فرمایا فراغت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے. اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ان سے نفع اٹھاؤ. جب تک کام ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کام کر لو، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کر لو. پتہ ہی نہیں چلتا، وقت آ جاتا ہے، جانے کا ٹائم آ جاتا ہے. چند دن لوگ یاد رکھتے ہیں، پھر دوستوں کی جگہ نئے دوست آ جاتے ہیں، مسند نشینوں کی جگہ نئے مسند نشین آ جاتے ہیں. بڑے بڑے جن کے ناموں پر مجمع ہوتے تھے، اشتہار چھپتے تھے، ان کی جگہ نئے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. او پہ دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے. وہ بھائی وقت آ جاتا ہے، ہم کوئی ڈیوٹی نہیں کرتے، کوئی ذمہ داری ہی اپنے ذمہ نہیں لیتے.